یزید کن کن خباستوں کا ارتکاب کر رہا تھا کہ ریاست مدینہ کی بنیادیں ہل گئی تھیں؟ دیکھیے اس نے شراب کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم میں اپنے قرآن میں حرام قرار دیا تھا، اس کو جائز وہ سمجھتا تھا، اس کے دربار میں چلتا تھا، اس کی عملی اور اجتماعی زندگی میں یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ شراب نوشی ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کو جو ہے وہ جائز قرار دیا یعنی تھا۔ معیاری دین اور معمول بہی دین جو ہے ان دونوں پہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ یعنی نماز کا اہتمام نہ کرنا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو یعنی احکام خداوندی ہیں ان کی کھلی طور پر جو ہے وہ سماجی اور معاشی نظام بھی ہلا کے رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی جو اس نے کفر کا ارتکاب کیا وہ یہ کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت و رسالت ہے اس کا جو ہے وہ انکار کر دیا، جب اس نے یہ کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاؤ ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے تو یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ جب سرے سے وحی کا اس نے انکار کر دیا تو پھر واضح طور پر جو ہے وہ بنتا تھا، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ رخصت کے راستے پر عمل کریں اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست تربیت حاصل کرنے والا حسین ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ایک ضمناً چیز، عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن تو بعض صحابہ نے جو بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر کا بھی خروج ہے مروان کے خلاف، مکہ میں حکومت قائم ہو گئی۔ بالکل۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کی اتنی معتبر شخصیات ہیں، ان کے بارے میں احادیث ہیں، ان کو چھوڑ کے جو لوگ یزید، مروان اور حجاج اور باقی لوگوں کی ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اغماز ہے، حقائق سے اغماز ہے، اور پھر یہ ایک فتنہ ہے میری خیال کے مطابق جو اسلام کے اصلی چہروں کو جو ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاہی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دھندلاہٹ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے عظمت کا راستہ اختیار کیا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا راستہ تھا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ رخصت کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ کہہ دیں یہ غلط ہے، اب وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن اب اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا جو بھی مجھ پر مشکلات آتی ہیں۔ لیکن بعض یہ بھی ہے کہ بعض سے جبراً بیعت بھی لی گئی۔ جی بالکل، بعض سے نہیں، بہت سارے لوگوں سے، یعنی صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ موجود تھی وہاں پر، اور یعنی کیلیبر رکھتے تھے کہ وہ حکومت جو ہے نا وہ دیں، ان کے پاس جو ہے وہ بہت ٹیلنٹ موجود تھا حکومت کو چلانے کا۔ لیکن دیکھیں نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو اپنے خاندان میں سے بھی کسی کو جو ہے وہ خلافت پر متمکن نہیں کیا اپنے سیدنا جانے عمر نے، عبداللہ ابن عمر جیسے محدث، آپ ذرا اندازہ کریں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے کسی مسلمان کو آپ منتخب کر سکتے ہیں اس سیٹ کے لیے سوائے عبداللہ ابن عمر کے، کہ اس کو جو ہے وہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ فلسفہ شہادت امام حسین بڑی خوبصورتی سے آشکار ہوا، اور ساری انسانیت، ایون ہندو لٹریچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں حسینی وہاں بھی ملتے ہیں۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کنٹمپریری سینیریو میں ہم نے بریکٹ کر دیا ہے، تو امام حسین تو سب کے ہیں۔ پاکستان میں اتحاد وحدت کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شہادت امام حسین کا لیسن کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین اور کربلا کا جو سبق ہمیں تاریخ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جبر کے سامنے انسان کو جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہیے، ظلم کے سامنے انسان کو نہیں جھکنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ظلم کو کانفرنٹ کرنے کے لیے حوصلہ۔ دیکھیں عباسی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کتنے ہیں تعداد میں یہ میٹر نہیں کرتا۔ 313 اور 72، 313 اور 72 کی آپ کے سامنے ہسٹری موجود ہے۔ 22,000 ایک طرف موجود ہیں اور 72 جو ہے وہ ایک طرف موجود ہیں۔
آپ نے حق کا ساتھ دیا، آپ نے حق کا علم جو ہے وہ بلند کیا، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ 22,000 فوج تو کیا 22 لاکھ 22 کروڑ آدمی بھی اگر آپ کے مقابلے میں ہوتے تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ فاتح رہتے۔ میدان کی فتح عارضی ہوتی ہے، لیکن جو اخلاق کی فتح ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم حسین رہنے والی قتل ہو کے بھی زندہ زندہ جاوید ہے۔ اور آج دیکھیں کہ کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا ہے، جو یزید کا نام لے گا وہ ظاہر ہے کہ یعنی ظلم کی جو ہے ظلم کا استعارہ ظلم کا استعارہ بنے گا، وہ ظلم کا حمایتی بنے گا، وہ ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حسین کا نام لیتا ہے، جو حسین کی بات کرتا ہے، وہ حقائق پر یعنی ہے اور اس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔